اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب خطبہ فطرت، مترجم حجت الاسلام میر اعظم علی جعفری، کمپوزنگ سید باقر حسین، طبع دوم سال شاد 2016 عیسوی، ناشر الجواد فاؤنڈیشن لکھنؤ ہندوستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش لفظ انا اعطیناک الکوثر۔ سرکار دو عالم وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کا وجود مبارک باعث رحمت و برکت ہے۔ خدائے متعال ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلناک رحمۃ للعالمین، آپ ہی کے وجود بابرکت سے خدا نے اس قوم سے عذاب کو دور رکھا۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یعنی حالانکہ جب تم ان کے درمیان موجود ہو خدا ان پر عذاب نہیں کرے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذات رسالت مآب لولا کلمہ خلقت الافلاک اور رحمت للعالمین کی مصداق ہے۔ جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث رحمت بن کر آئے اسے فاطمہ علیہ السلام کہتے ہیں۔ کائنات جس کے تصدق میں خلق ہوا اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور ذات محمد صلی اللہ جس کے لیے خلق ہوا اسے فاطمہ علیہ السلام کہتے ہیں۔ جو کائنات کی برکت اور رحمت کا محور قرار پائے اسے محمد عربی کہتے ہیں، اور جو محمد مصطفیٰ کا مرکز قرار پائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جناب فاطمہ قدرت خدا کا ایک در نایاب ہے، اور یہ عالم اس در کے لیے صدف ہے۔ اگر اس در فاطمہ کی خلقت مقصود نہ ہوتی تو خدا اس صدف عالم کو خلق ہی نہ کرتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس ذات کے صدقے یہ کائنات خلق ہوئی وہی ہستی اپنا حق طلب کرنے اور اتمام حجت کی غرض سے دربار تشریف لے گئیں، لیکن قدر ناشناس افراد نے تطہیر کی وارث کی سنی انسنی کر دی۔ جناب زہرا نے قرآن کی اس آیت لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم پر عمل کرتے ہوئے حق کی آواز بلند فرما کر باطل اور غاصب حکومت کے فاسد اغراض و مقاصد کو برملا کر دیا۔ چنانچہ حکم قرآن خدا کسی کے حق پکار کر برا کہنے کو پسند نہیں کرتا، مگر مظلوم ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے۔ اور سنت سحرا پر عمل کرتے ہوئے ہم خاتون جنت کے اس خطبے کو کہ جسے آپ نے مسجد نبوی میں فی البدیہہ ارشاد فرمایا، جو خطبہ علم و معرفت کا بحر بے کرا ہے، وہ خطبہ کی جو فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے، اور یہ خطبہ ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہے۔ فاطمہ زہرا نے اپنے اس عمل سے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہر دور میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہر شریف النفس انسان کا فریضہ ہے۔ لہذا جب زہرا کی اس احتجاجی آواز کو ہر انصاف پسند حق شناس انسان کے کانوں تک پہنچانے کی خاطر الجواد فاؤنڈیشن نے خاتون جنت کے اس خطبے کا اردو ترجمہ چاپ کیا ہے، امید ہے کہ اس ادارے کی یہ ناچیز کوشش معصومین بالخصوص جناب سیدہ کی عنایت کا مرکز قرار پائے۔ آخر میں شکر گزار ہوں ان تمام احباب کا کہ جنہوں نے اس کار ترجمہ میں اس ادارے کی ہر طرح سے مدد فرمائی۔ دعا گو ہوں کہ خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام، سید مناظر حسین نقوی، صدر الجواد فاؤنڈیشن۔ خطبہ فاطمہ زہرا علماء شیعہ و اہل سنت کی نظر میں مخدومہ عالم کے یہ خطبے متن و سند کے لحاظ سے اس مایہ ماس علمی ذخیرے میں شمار ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے عظیم دانشوروں کے معتبر مضمونوں میں صدیوں سے محفوظ ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان وثائق کو بھی ان اہم دستاویزوں کے مرحلوں سے گزرنا پڑا جو وقت کے حکومت کے لیے ناقابل قبول رہی ہے، اور کون نہیں جانتا کہ تحریر، تقریر یا تخلیق کسی ہیئت حاکمہ کے سیاسی مزاج کے خلاف ہو تو اسے بہرحال ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے نشر و اشاعت پر پابندی، عوام تک پہنچنے کے ذریعوں سے محرومی، اور یہ سوچ کر کہ اس نامرغوب کتاب یا غیر مطلوب کتاب کے مضامین بعض اصول پسند اور ذمہ دار اشخاص کے وسیلے کسی وقت بھی دنیا کے سامنے آ سکتی ہیں۔ لہذا پیش بندی کے طور پر ایک حرکت یہ کی جاتی ہے کہ اس طرح کے کاموں کو مشکوک بنا دیا جائے۔ چنانچہ بااختیار بزرگوں کا اشارہ پاتے ہی انتظامیہ جاگ اٹھتی ہے، مفاد پرست عناصر مستعد ہو جاتے ہیں، ابلاغ عامہ کے کار پرداز تردید تحریف کی مہم سر کرنے لگتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ذہنی دہشت انگیزی کا ہر حربہ آزمایا جاتا ہے۔ ارباب اقتدار اور ان کے ہم نوا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اس حد تک کی زمین ہموار کر لیتے ہیں کہ عرصہ دراز تک عوام الناس دھوکے پر دھوکے کھاتے رہے ہیں،
فخر مریم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ان قیامت خیز اور فکر انگیز خطبوں کے ساتھ بھی زمانے کے ہاتھوں وہی سلوک ہوا جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطب غدیر کے سلسلے میں روا رکھا گیا، یعنی یہ مستقبل ساز اور حکومت طراز شاہکار کسی طریقے سے ہو بہو نہ بچے، کہیں اس کا چرچا نہ ہو سکے اور کبھی بات نکلے بھی تو کوئی اور توجیہ کر دی جائے۔ لیکن دانش و آگہی کی روشنی جب تیز ہوتی ہے تو حقیقت کو ایک نہیں کئی آنکھیں اور کئی زبانیں مل جاتی ہیں۔ پہلے تو سیسہ عالم کی یہ رہنما تقریر اس وقت کے صاف شفاف دلوں اور سنبھلے ہوئے دماغوں کی تہوں پر نقش ہو گئی، پھر اس دور سے تعلق رکھنے والے متوازن ہستیوں نے آپس میں اس کی ترسیل کا فریضہ انجام دیا، ایک نے دوسرے کو یہ جواہر پارے منتقل کیے اور اس عنوان سے آنے والی نسلوں تک اس بیش بہا سرمایہ کو پہنچانے کے راستے بھی نکل آئے۔ چنانچہ تیسری صدی ہجری کے معروف ادیب اور مشہور مورخ ابن طوفل لکھتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبزادے جناب زید شہید کا بیان ہے۔ جدہ ماجدہ کے ارشادات خاندان ابو طالب میں سب کو ازبر تھے۔ ہمارے بڑے اپنے بزرگوں کے حوالے سے ہمیں یہ خطبہ یاد کرواتے تھے، بلکہ جو لوگ بھی دامن اہل بیت کو تھامے ہوئے تھے وہ سب کے سب باہمی طور پر ان کی تعلیم میں منہمک رہتے تھے، اور یہ جملے بھی جناب زید ہی کی زبانی مذکور ہے۔ مجھے میرے پدر علی قدر حضرت زین العابدین علیہ السلام نے یہ کلام حفظ کروایا تھا، بلاغات النساء صفحہ 21۔ اب ابن طوفل کا نام آ ہی گیا ہے تو وہ بھی بتاتے چلیں کہ نامی گرامی محقق ابوالفضل احمد بن طاہر اور ابن طوفل 280-204 نے مامون رشید کا زمانہ پایا تھا اور اس دور میں فکر و قلم کو چاکا تھوڑی سی آزادی حاصل تھی، نیز ہر طرح کا لٹریچر علماء اور کتب خانوں تک پہنچ رہا تھا۔ بنابراً پہلی مرتبہ اس حق پسند مصنف نے بڑی چھان بین کے بعد ادب میں رچی ہوئی اپنی تاریخی کاوش بلاغات النساء میں ان خطبوں کو شامل کرنے کا شرف حاصل کیا اور 3 سلسلوں سے وہ ان کی سند لائے ہیں۔ خیال رہے کہ موصوف کا تعلق سواد اعظم سے ہے اور انہی کی طرح اس مکتب فکر سے وابستہ بڑے بڑے صاحبان علم و فضل اور جانے پہچانے قلمکار جن کی کتابوں کو مسلمانوں کے تمام فرقے شوق سے پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی خاتون جنت کی کوثر جیسی زبان سے نکلے ہوئے ان سچے موتیوں کو اکٹھا کر کے اپنے اپنے مضمونوں کی سج دھج بڑھائی ہے۔ اس ضمن میں اکثریتی طبقے کے ایک اور قابل احترام دانشمند ابو بکر احمد بن عبدالعزیز جوہری متوفی 322 ہجری کا نام ملتا ہے، جنہوں نے 4 صدی ہجری میں خاصے کارنامے انجام دیے ہیں اور جن کی ایک تصنیف ہے کتاب الثقیفہ۔ ان کے بارے میں ممتاز عالم عبدالحمید ابن ابی الحدید معتزلی متوفی 656 رقم طراز ہے۔ جوہری نے اپنی وقیع پیشکش میں خطبہ فاطمی کی تفصیلات 4 ذریعوں سے بیان کی ہیں۔ نمبر 3 اور ابن ابی الحدید نے ہر طریق روایت کو لکھ کر علم دوستی اور امانت داری کا ثبوت دیا ہے۔ شرح پاک مورخ احمد ابن واضح یعقوبی متوفی 292 ہجری نے جناب سیدہ کی اس احتجاجی تقریر کا اپنی تاریخ میں حوالہ دیا ہے۔ مروج الذہب جیسی تاریخ کے آفریدگار علی ابن حسین مسعودی متوفی 346 ہجری بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نیز مسعودی لکھتے ہیں کہ میں اس خطبے کی تفصیل اپنی کتاب اخبار الزمان اور کتاب الاوسط میں لکھ چکا ہوں، مروج الذہب جلد 2 صفحہ 311۔ ابو الفرج علی بن حسین اصفہانی متوفی 356 ہجری نے مقاتل الطالبین میں اس خطبے کی نشاندہی کی ہے، چنانچہ وہ اور ابن عبداللہ ابن جعفر کے حالات میں ترمیم کرتے ہیں۔ جناب ان کی والدہ علی ابن ابی طالب اور رسول کریم کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کی صاحبزادی حضرت کی نشانی یہ وہی زینب ہیں جن کے بارے میں جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ حضرت فاطمہ کا فدق والا خطبہ مجھے عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب سے دستیاب ہوا۔ ابو المظفر یوسف سبط ابن ابی جوزی متوفی 654 بلند پایا محدث لائق اعتماد مفسر اور قابل تعریف مورخ سمجھے جاتے ہیں۔ موصوف اپنی بیش بہا کتاب تذکرۃ الخواص من الامہ میں جناب معصومہ کی فصاحت و بلاغت پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کے خطبہ فدقیہ کے ایک خاص حصے کو تحریر میں لائے ہیں۔ تذکرۃ الخواص صفحہ 285 تما غیرود۔ النہایہ لغت حدیث کا بڑا بھاری بھرکم مجموعہ ہے اور اس کے مرتب ہیں عربی ادب کے معنی ہوئے ماہر نکتہ سنج بزرگ ابن اسیر جزری متوفی 606 ہجری۔ ممدوح نے لفظ لمح کے ضمن میں جناب سیدہ کے خطبے کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اور اب آئیے نامی گرامی زبان شناس محمد ابن مکرم سے ملیں، جو علمی حلقوں میں علامہ ابن منظور کہلاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شہر آفاق فرہنگ لسان العرب میں لفظ لم کے ذیل میں اس معجزہ آسا تقریر کی جانب توجہ دلائی ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے دور کے ایک برجستہ محقق مورخ اور نقاد ڈاکٹر عبدالفتاح عبدالمقصود نے اپنی گرامہ یہ کتاب
نور محمد فاطمۃ الزہرا کی دوسری جلد میں صفحہ 373 سے لے کر صفحہ 378 تک اس خطبے کے بیشتر نکات کو موضوع فکر بنایا ہے۔ فاطمۃ الزہرا طبع دارالصحرا بیروت۔ نیز اسی زمانے سے تعلق رکھنے والے دمشق کے ایک باغا روزگار عمر رضا کہا کہ ہیں ان کی محنتوں کے دفتر اعلام النساء فی عالم العرب والاسلام کا پوری دنیا میں چرچا ہے۔ ہمارے کتب خانے میں اس کا 9واں ایڈیشن ہے۔ کہاکا صاحب نے اپنی کتاب کی چوتھی جلد میں 166 سے 123 صفحے تک خطبہ فاطمی کو بڑے سلیقے سے رقم کیا ہے۔ اعلام النساء طبع مؤسسہ الرسالہ بیروت اور عصر حاضر ہی کے ایک مشہور و مقبول قلمکار توفیق ابو علم جو مصر کے قد آور علماء ہیں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی بیش قیمت تصنیف اہل البیت میں جناب خاتون جنت کے زور بیان اور حاصل کلام کی عظمت و افادیت پر بات کرتے ہوئے پورے خطبے کو لکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اہل بیت صفحہ 157 طبع مصر۔ اور اب شیعہ مکتب فکر سے وابستہ چند ہستیوں کے خرمن علم و آگہی سے بھی کچھ خوشہ چینی کرتے چلیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مدرسے سے کی ہر دانشور نے اپنا خون جگر دے کر لوح قلم کو آبرو رکھی ہے۔ ان میں چوتھی صدی ہجری کے جلیل قدر عالم محمد ابن جریر ابن رستم طبری ہیں، جو اپنی مارکۃ الآراء پیشکش دلائل الامامۃ الواضحہ ہیں، جگر گوشہ سرور انبیاء کی تقریر کو تحریر میں لائے ہیں اور 5 طریقوں سے اس کی سند فراہم کی ہے۔ دلائل الامامہ صفحہ 32 تا 37 طبع نجف۔ نیز میر قافلہ فقہا رئیس المحدثین ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن بابویہ یعنی صدوق علیہ الرحمہ متوفہ 381 ہجری نے اپنی ایک بے بہا تصنیف علل الشرائع میں موضوع کے مناسبت سے صدیقہ طاہرہ کے پہلے احتجاجی خطبے میں سے فلسفہ عقائد و احکام کے کئی حصے دیے ہیں، اور صدوق نے اپنے دوسرے شاہکار مانی الاخبار میں جناب سیدہ کی اس تقریر کا پورا متن شامل کیا ہے جو آپ نے مدینہ کی خواتین کے سامنے کی تھی۔ علل الشرائع جز 1 صفحہ 248 طبع کم، مانی الاخبار صفحہ 354 طبع علمی بیروت۔ علم و ادب کے بحر ذخار سید شرف مرتضیٰ علم الہدیٰ متوفی 426 ہجری نے اپنی فکر و دانش سے بھرپور مجموعے الشافی فی الامامہ میں اس خطبے کو جناب عائشہ اور عبداللہ ابن محمد تیمی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ الشافی فی الامامہ جلد 4 صفحہ 27 تا 75 طبع مؤسسہ صادق تہران۔ عالموں کے عالم سرور گروہ محققین ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی متوفہ 460 نے اپنے استاد معظم سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی محنت الشافی کو وضاحت آمیز اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی صحیح مشکور فرمائی۔ نیز اپنی اس کاوش کا نام تلخیص الشافی رکھا، اور فجر روزگار بی بی جناب فاطمہ کا خطبہ ابو جعفر طوسی کی تلخیص میں بھی موجود ہے۔ تلخیص جزء 3 صفحہ 139 طبع تہران۔ مانے ہوئے صاحب نظر مصنف شیخ احمد ابن ابی طالب طبری 6 صدی ہجری بلند پایہ مرتبہ دانشمندوں میں شمار ہوتے ہیں، اور آپ کے متاع نگارش الاحتجاج کے ورق ورق کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ خطبہ فاطمی پورا اس کتاب میں مذکور ہے۔ الاحتجاج صفحہ 61 طبع مؤسسۃ العلمی بیروت۔ نیز طبع روشن اور ذہن رسا رکھنے والے نقطہ ہیں۔ عالم رشاد الدین محمد ابن شہر یعقوب مازندرانی متوفہ 815 ہجری نے اپنی مقبول دفتر معدت مناقب آل ابی طالب کے صفحوں پر مسجد رسول کے تاریخی اجتماع میں سرکار بطول حضرہ نے جو کچھ فرمایا تھا حسب ضرورت اس کے چند خاص اجزاء کو نمایاں کیا ہے۔ مناقب جلد 2 صفحہ 206 تہران طبع۔ اور قبلہ ارباب دانش کعبہ اہل سلوک رضی الدین سید ابن طاووس متوفہ 663 ہجری نے بھی اپنی بیش قیمت کتاب الطرائف فی معرفت مذاہب الطوائف میں اس خطبے کے بعض اہم حصوں کو استناد کے ساتھ قلم بند کیا ہے۔ الطرائف صفحہ 74۔ ان کے علاوہ نہج البلاغہ کے باکمال شارح اور 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم شیخ کمال الدین میثم ابن علی ابن میثم بحرانی متوفہ 679 ہجری ہیں۔ آپ شرح نہج البلاغہ میں عثمان ابن حنیف کے نام ملائم متقیان جناب علی مرتضیٰ کے مکتوب گرامی کے اس فکر کی تشریح کرتے ہوئے کہ اب میں فدق وغیرہ لے کر کیا کروں گا، عصمت کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا کے خطبے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ خاصی لمبی تقریر ہے۔ پھر ابن میثم نے اس کے بعد جملے بھی نقل کیے ہیں۔ شرح نہج البلاغہ ابن میثم جلد 5 صفحہ 105 طبع بیروت۔ نیز اسی صدی کے ایک اور عظیم دانشور علی ابن عیسیٰ اربلی متوفہ 693 ہجری اپنی انمول کتاب کشف الغمہ میں اس اظہار کے ساتھ کہ رسالت کی روشنی اور نبوت کو خوشبو پھیلانے والے اس کتاب کو میں نے ابو بکر احمد بن عبدالعزیز جوہری کی کتاب السقیفہ سے اتارا ہے اور پیش کیا ہے۔
کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 106 تا 120۔ علامہ محمد باقر مجلسی متوفہ 1111 ہجری اپنی ذات میں علم و فضل کی ایک دنیا تھے، اور آپ کی تصنیفات سے خصوصاً بحار الانوار اگر کہا جائے کہ اس کی گہرائی اور گہرائی تمام سمندروں سے بڑھ کر ہے تو اس میں ذرا اغراق نہ ہوگا۔ مجلسی نے اس سرچشمہ نور اور رسول کی تنہا یادگار کے خطبے اور متعلقہ حوالوں کو بڑی تفصیل سے بہار میں ثبت فرمایا ہے۔ بحار الانوار جلد 6 صفحہ 107 طبع بیروت۔ اور اب ہم موجودہ صدی کے بھی دو بصیرت افروز مجموعوں کا تذکرہ کرتے چلیں، اس سے جذبے کی زندگی اور کام کے تسلسل کا قدر اندازہ ہو جائے گا۔ ان میں ایک تو عقل و علم و شہامت کے ترجمان سید عبدالحسین شرف الدین کا تحقیقی کارنامہ النص والا اجتہاد ہے۔ اس میں سید عالم کے خطبے کی استدلالی حیثیت پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ النص والا اجتہاد والاجتہاد صفحہ 57 تا 65 طبع کن۔ اور دوسری انسائکلوپیڈیائی تخلیق اعیان الشیعہ ہے۔ یہ مرد مجاہد علامہ وہامہ سید محسن الامین کی عمر بھی کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ مسعود نے بھی جناب معصومہ کے خطاب کے مکمل متن کو نقش کتاب بنایا ہے۔ اعیان الشیعہ جلد 1 صفحہ 315 تا 318 طبع بیروت۔ یہ خطبے اپنے مضامین کی بلندی اور مطالب کی وسعتوں کے سبب ہمیشہ ارباب دانش و آگہی کے لیے فکر و خیال کا موضوع رہے ہیں۔ چنانچہ ہر دور میں قلب سلیم رکھنے والوں نے ان کی شرحیں لکھی، ان کے مضمرات پر مختلف پہلوؤں سے بحث کی، نتیجتاً علم و عرفان کے نئے نئے زاویوں کی تفصیل سامنے آئی، جس سے بے شمار ذہنوں اور بے حساب ضمیروں کو تسلی و تشفی کا سامان نصیب ہوا۔ جو تحریریں جناب خاتون جنت کی مقدس زندگی پر شائع ہو چکی ہیں، ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، اور فاضل قلمکاروں نے حالات و واقعات کے سلسلے میں ان بیوی کی تقریروں پر بھی خوب کھل کر گفتگو کی ہے، مگر جن صاحبان بصیرت نے صرف اور صرف خطبوں پر کام کیا ہے اور جن کی کاوشیں نشر و اشاعت کے مراحل طے کر چکی ہیں، وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ پھر یہ علمی سرمایہ مختلف زمانوں میں پایا جاتا ہے۔ نیز قطعی نسخوں سے قطع نظر جو دنیا کے بہت سے کتب خانوں میں محفوظ ہیں، اس وقت ہمارے سامنے محض عربی اور فارسی کتابوں کا جو قیمتی ذخیرہ ہے، وہی اچھا خاصا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے چند کام اور انہیں انجام دینے والوں کے نام۔ الموتلبیسافی شرح خطبہ زہرا، علم العلماء مرزا محمد علی انصاری طبع تبریز 1297 ہجری۔ الدرۃ البیضاء فی شرح خطبۃ الزہرا، علامہ سید محمد تقی قمی مطبع علم تہران 1353 ہجری۔ شرح الخطبہ الکبیر الزہراء البتول، شیخ مسلم الجابری طبع نجف 1374 ہجری۔ شرح خطبہ فاطمۃ الزہرا، شیخ نزیح قمی طبع مؤسسۃ الوفا بیروت 1404 ہجری۔ شرح خطبہ الصدیقہ فاطمۃ الزہرا، آیت اللہ شیخ محمد طاہر خاقانی طبع انوار الہدی 1412 ہجری۔ البلاغۃ الفاطمیہ، عبدالرضا محمد علی مطبع طبع نجف اشرف 1364 ہجری۔ احتجاج الزہراء، شیخ حجت اللہ امیری طبع تہران 1367 ہجری۔ سخنرانی حضرت فاطمہ دوران انصار طبع تہران 1345 ہجری۔ احتجاج بانو بزرگ محمد علی مردانی طبع تہران 1363 ہجری۔ بندگی راز آفرینش شہید دستغیب طبع تہران 1363 ہجری۔ حقیقت جاویدان محمد باقر ملبوبی طبع تہران 1391 ہجری۔ خطبہ آتشی بانو اسلام در بستر شہادت، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی طبع تہران 1409 ہجری۔ سخنرانی حضرت فاطمہ در مسجد پیغمبر اکرم علی رضا اللہ یاری طبع تہران 1367 ہجری۔ شرح خطبہ حضرت زہرا الیاس شریفی اشکوری طبع کم 1405 ہجری۔ شرح خطبہ حضرت زہرا آیت اللہ سید عزیز الدین حسینی زنجانی طبع کم 1364 ہجری۔ شرح خطبہ حضرت فاطمہ احمد بن عبد الرحیم تبریزی طبع کم 1348 ہجری۔ شرح خطبہ فدق علامہ سید محمد تقی خراسانی ایران قطرۂ ازدریہ علی ربانی طبع کم 1410 ہجری۔ مبانی اعتقاد از دیدگاہ حضرت زہرا محمد دشتی طبع تہران 1369 ہجری۔ مروری بر خطبہ کم نظیر السبانوی بے ہمتا، ڈاکٹر احمد بہشتی طبع تہران 1369 ہجری۔